محترم ساتھیوں، آج کابینہ کا خیبر پختونخوا کی کابینہ کا 86واں اجلاس 86 اجلاس ہوا۔ اس دور حکومت کا یہ آخری اجلاس تھا اور تقریباً 15 کے قریب ریگولر ایجنڈا آئٹمز اور کوئی 8 کے قریب جو ایڈیشنل ایجنڈا آئٹمز تھے ان پر بات چیت ہوئی۔ محمود خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صدارت کی۔ آج کے اجلاس میں جو اہم فیصلے ہوئے ہیں ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن جو سب سے اہم فیصلہ ہے جس کے اناؤنسمنٹ کے لیے وزیر تعلیم شاہرام خان صاحب یہاں موجود ہیں، سیکرٹری ایجوکیشن بھی یہاں موجود ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اساتذہ کے حوالے سے جو آج ایک انتہائی اہم فیصلہ ہوا ہے اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں۔ شکریہ بیرسٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے جس طرح بیرسٹر صاحب نے کہا ایک انتہائی امپورٹنٹ اجلاس، جس طرح ہم نے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں باقی ریفارمز کی، اسی طریقے سے جو اساتذہ کے مختلف کیڈرز کے جو بیسک ایشوز تھے جو حکومت خیبر پختونخوا چیف منسٹر اور اس کی کابینہ سمجھتی تھی اور سمجھتی ہے کہ یہ امپورٹنٹ ہے، جس سے ایجوکیشن سسٹم بہتر ہوگا، سیلف موٹیویشن ہوگی اور کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی، اور اوور آل اس کا امپیکٹ بچوں کی تعلیم پہ بہتر ہوگا۔ اس حوالے سے ہم نے آج اپ گریڈیشنز کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی اپ گریڈیشن جو تعداد میں سب سے زیادہ ہے وہ پی ایس ٹی جو ہمارے پرائمری ٹیچر اساتذہ ہیں، جن سے ہم نے کمٹمنٹ کی تھی اور ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ ضرورت تھی اور ان کا حق تھا، اور باقی صوبوں میں بھی تھا۔ تو آج ہم نے جو ان کا بیسک سکیل ہے پرائمری ٹیچر کا وہ 12 گریڈ میں تھا، وہ آج کابینہ نے منظوری دی اور آئندہ کے لیے وہ 12 کی بجائے 14 گریڈ میں انشاءاللہ ان کی بیسک جو انڈکشن ہوگی وہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تعداد ہے تقریباً کوئی 51,736 کے قریب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 12 میں اس وقت ہیں 12 گریڈ میں جو ابھی بھرتی ہوئے ہیں یا چند سالوں سے بھرتی ہوئے ہیں، وہ آنے والے 1 جولائی کو انشاءاللہ اسی سال کے 1 جولائی کو ان کی اپ گریڈیشن ہو جائے گی انشاءاللہ، اور وہ 12 سے 14 میں چلے جائیں گے۔ یہ 51,700 ہیں، اور بی پی ایس 14 میں جو ہیں وہ گریڈ 15 میں 1 جولائی کو چلے جائیں گے۔ ان کی تعداد کوئی 18,000 کے قریب ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 15 میں ہیں وہ 21,300 کے قریب ہیں، جو کہ 15 سے 16 میں 1 جولائی کو چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا کیڈر جو ہے وہ ایس ایس ٹی ہے، جو ہمارا ہائیلی اسپیشلائزڈ اور جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، اور ان کا بڑا ایک درینہ ان کا ایک ڈیمانڈ بھی تھی، انہوں نے بڑی سٹرگل بھی کی اور ہم نے ان سے بڑی میٹنگز بھی کی۔ تو ان کا بیسک جو انڈکشن ہے وہ 16 گریڈ میں ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ابھی جو ان کا نیا اپ گریڈیشن ہوگی وہ 17 میں ہوگی، بیسک جو ان کی انڈکشن ہوگی، اور جو موجودہ ہیں وہ 21,000 تقریباً 22,000 کے قریب ہیں۔ 1 جولائی اس سال سے انشاءاللہ کابینہ نے منظوری دی ہے، اور سارے ایس ایس ٹی 16 سے 17 میں چلے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 ٹیئر فارمولا جو کہ 18، 19 اور 20 گریڈ میں ہے، یہ انشاءاللہ ان کی بھی ہم نے منظوری دی، اور اس پہ بھی ہم نے بڑی فائنانس کے ساتھ اور بڑی میٹنگز کی ہیں محمود خان کی سربراہی میں، اور انہوں نے ایگری کیا، تو آج کابینہ میں ہم نے پیش کر دیا۔ یہ بھی سارے جو ہے ان کو ساروں کے انشاءاللہ ہم اپ گریڈ کریں گے، اور ان کا جو بیسک سٹرکچر اور ہر ٹیئر میں جو ان کی جو ہے وہ نمبرز ہیں وہ تعداد ہے وہ بڑھ جائے گی، کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت ساری پوزیشنز اپ گریڈ ہو جائیں گی، اور اس سے ایجوکیشن اوور آل میں امپیکٹ پڑے گا۔ یہ تقریباً کوئی 14,000 کے قریب ہیں۔ اور جو لاسٹلی امپورٹنٹ ہے وہ سی ٹی، جو کہ بڑا ہی بنیادی جو پرائمری اور ہائی سکولز میں پڑھاتے ہیں، یہ 16 میں ان کی انڈکشن ہوتی ہے، تو یہ انڈکشن 15 میں ہوتی ہے، تو یہ 15 کی بجائے آئندہ سے ابھی 16 میں ہوں گی، اور یہ جو موجودہ 15 میں ہیں انشاءاللہ 1 جولائی کو یہ 16 گریڈ میں اپ گریڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ اوور آل جو آپ اس کا پلس کر لیں تو کوئی تقریباً 90,000 ایک بنتا ہے، 22,000 دوسرا بنتا ہے، 14,000 ایک بنتا ہے، اور سی ٹی کی میں فگر شیئر کر دیں گے، تو یہ تقریباً کوئی 1 لاکھ کے اوپر تقریباً 1,30,000 1,40,000 کے قریب اساتذہ ہیں جن کو اپ گریڈیشنز ملتی ہیں۔ اب لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوور آل جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جس طرح تحریک انصاف کا، عمران خان کا اور پارٹی کا یہ ویژن ہے، پچھلے 10 سالوں میں ہم نے اس میں سب سے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہر لحاظ سے، خواہ وہ فرنیچر کے شکل میں ہو،
خواہ کورسز کے شکل میں ہو, سنگل نشر کریکولم ہو, سیکنڈ شفٹ کے اس میں ہو کہ ہم نے سیکنڈ شفٹ سٹارٹ کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئی 8,20,000 انرولمنٹ کی, اور مزے کی بات یہ ہے کہ 8,20,000 جتنی بھی اس سال ہم نے انرولمنٹ کی, اس ہر بچے کا ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا کہ وہ کون ہے, کون سے اسکول میں ہے, کون سے ایریا میں ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے ڈیٹا کے ساتھ کلیکٹ کیا تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں, اور ڈیٹا فجنگ نہ ہو, تو اوور آل اس پہ امپیکٹ پڑے گا. اور یہ جو اوور آل اساتذہ کی اپ گریڈیشن ہے, ان کو تو میں مبارکباد بھی دیتا ہوں محمود خان اور پوری کابینہ اور حکومت کی طرف سے. اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا, میں نے خود پرسنلی کہ جی ان کا جو حق ہے, اور ڈے ون سے میں نے کہا تھا کہ جو ان سے کیا حق ہے, ہماری حکومت اس پہ یقین رکھتی ہے کہ وہ حقدار کو ان کا حق دیا جائے. تو ان سب کو مبارکباد ہو, اور میری ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ ابھی زیادہ توجہ بچوں کی تعلیم پہ دینی ہے. حکومت نے کیا اس لیے ہے کہ بچوں کو زیادہ فوکس ملے اور بچوں کی پڑھائی بہتر ہو, جس میں آنے والا ہمارا مستقبل ہے وہ روشن ہو. تھینک یو جی. شاہرام صاحب تھینک یو ویری مچ. دوسرا انتہائی اہم جو میں سمجھتا ہوں کہ اعلان ہے, فیصلہ تو نہیں ہے, اعلان ہے. آج ہم نے پشاور پریس کلب کے لیے جو نومنتخب کابینہ تھی, اس کا کچھ دن پہلے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں حلف جو برداری کی تقریب ہے وہ ہوئی تھی, اور اس میں وزیر اعلیٰ صاحب نے 5 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا تھا. تو اس کی آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے. پشاور پریس کلب کے تمام ممبران کو مبارک ہو. آپ کو انشاءاللہ آپ کی اعلان کردہ جو گرانٹ کی رقم ہے وہ ارشد عزیز ملک صاحب کی کے دباؤ کے نتیجے میں آپ کو مل گئی ہے. دوسری بات اسی سے متعلق اعلان یہ ہے کہ نوشہرہ پریس کلب کے لیے سی ایم صاحب نے اعلان کیا تھا 50 لاکھ روپے کی گرانٹ کا, اور سوات پریس کلب کے لیے اعلان کیا تھا 2 کروڑ روپے کا. تو وہ بھی اس کا بھی آج اپروول کابینہ سے ان کی اس کے لیے لے لی گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک فیصلہ تھا جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آئیں اب تو آ جائیں, سامنے آ جائیں. ساتھ ہی ساتھ اب میں 2-4 اور امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں, باقی تفصیلات آپ کو پریس ریلیز میں آ جائیں گی. اس میں ایک تو یہ کہنا چاہوں گا کہ پبلک سروس کمیشن نے اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے لیے, اے ایس آئیز کے لیے بھرتیاں وہ پوسٹ وغیرہ کی کا اعلان کیا تھا, جس پر یہ کوئی 4 سال پہلے کی بات ہے, جس میں امیدواروں نے جن میں جو حصہ لیا تھا ان میں کوئی 77 کے قریب وہ تھے جن کا ایج ریلیکسیشن کا پرابلم تھا. کیونکہ امتحان جب ہوا تھا اس وقت تو ان کی ایج ٹھیک تھی قانون کے مطابق جو ریکوائرڈ تھی, لیکن بعد میں چونکہ 4 سال تقریباً وہ رزلٹ کمپائل کرنے میں لگ گئے پبلک سروس کمیشن کو, جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پبلک سروس کمیشن کی کانسٹیٹیوشن مکمل نہیں تھی, چیئرمین نہیں تھا, تو اس وجہ سے وہ ڈیلے ہوا. لیکن بہرحال یہ ایک ایشو تھا, تو آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے. اور 77 جو لوگ سلیکٹ ہوئے تھے ان کی ایج ریلیکسیشن کی وجہ سے جو مسئلہ تھا وہ اس کو کنڈون کر کے ان کی بھی اپروول دے دی گئی ہے. اس میں 24 کے قریب جو ہے وہ پولیس کے ریگولر امپلائیز ہیں جو کانسٹیبل بھرتی ہوئے تھے, اور بعد میں انہوں نے قانونی تقاضوں کے مطابق اس پوسٹ کے لیے اپلائی کیا. ان کا بھی ایج کا ایشو تھا, اور باقی جو تھے وہ جنرل پبلک سے تھے, تو یہ بھی آج کابینہ نے منظوری دے دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایشو تھا جو کافی عرصے سے پینڈنگ تھا, آج یہ بھی سارٹ آؤٹ ہو گیا. اسٹیٹس آف ویمن, کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کا جو قانون ہے خیبر پختونخوا کا, اس میں ترمیم کی گئی ہے, اور آج کابینہ نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے. اس کے تحت اسٹیٹس آف ویمن کے حوالے سے خواتین کے جو مسائل ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کے حل کے لیے, فوری حل کے لیے, اور نچلے لیول تک جو ہے وہ حل کو اور خواتین کے مسائل کو ریزالو کرنے کے لیے ضلعی سطح پر کمیٹیوں کی آج منظوری دی گئی ہے. اب تمام جتنے بھی اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے, ان میں یہ ضلعی سطح پہ کمیٹیاں بنیں گی, جن کی سربراہی بھی خواتین ہی کریں گی. چیئرپرسن اس ضلعی کمیٹی کی بھی خاتون ہی ہوگی, اور یہ اوور آل نیشنل کمیشن جو پروونشل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن ہے اس کے انڈر یہ آپریٹ کریں گی. ایک اور جو اس میں ایک امپورٹنٹ فیصلہ تھا وہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈینٹل کالج کا قیام ہے, اس کی بھی آج کابینہ نے منظوری دی ہے. میڈیکل کالج وہاں بن چکا ہے, ڈینٹل کالج کے لیے آج منظوری دی گئی ہے, اور اس میں بھی یہ بھی آج کا ایک اہم فیصلہ ہے. اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں کچھ ایسے فیصلے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہیں, اس میں یہ ہے کہ لائف سٹاک ایکٹ کے تحت
جو جانوروں کی بیماریوں ڈیزیزز اینیمل ڈیزیزز کنٹرول ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، اور ساتھ ہی اینیمل ویلفیئر ایکٹ میں جانوروں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے، کروئلٹی ٹو اینیملز ہے، اس کو ایک قابل تعزیر جرم بنایا گیا ہے، جس میں جانوروں کو جو ٹرانسپورٹیشن میں جانور استعمال ہوتے ہیں ان کا خیال رکھنا، یہ جو ان کو پنجروں میں بند کر کے رکھا جاتا ہے اس کی وہاں پر ان کا خیال کرنا، اور خاص طور پر یہ جو جانوروں کی لڑائیاں کرانے والا جو جوا بھی اس پہ کھیلا جاتا ہے اور ویسے بھی ایک غیر اخلاقی، غیر شرعی اور غیر انسانی فعل ہے، تو اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، منع کر دیا گیا، اور وہ بھی اب غیر قانونی ہوگا۔ سپی جنگ اول، چرگان جنگ اول، جانوروں کو تفریح کے لیے ان کی لڑائیاں کروانا، اور اس میں خاص طور پر کتوں کی، مرغوں کی لڑائیاں، یا باقی جو پرندے اور جانور ہیں جن کو ریچھ اور یہ جو کتوں کی لڑائیاں کرواتے ہیں، تو اس ظالمانہ فعل کو قابل تعزیر جرم قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ څنګه انسان هغه گلیډیټرز ختم شوي دي ډېر مخکې، ستا په شانتي ځوانانو به باقی چھوٹے موٹے پروجیکٹس ہیں جس میں ریسکیو 1122 کو، جی کیا، ہاں وہ اس پہ آ رہا ہوں، وہ پولیس ریلیٹڈ بالکل ہے کہ 20 اضلاع میں جو حساس اضلاع ہیں ان میں بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کو پرووائڈ کرنے کے لیے وہ کیا گیا ہے، رقم مختص کی گئی ہے جو تقریباً 180 ملین روپے ہیں، ان کو بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں گی۔ میرے خیال میں یہی امپورٹنٹ وہ تھے۔ اس کے علاوہ ایک اسپیشل ایجوکیشن سکول ہے جس میں خصوصی جو بچے ہوتے ہیں، اسپیشل چلڈرن، ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے پشاور میں، ان کے لیے بھی خصوصی گرانٹ کا اعلان کیا گیا ہے، اور پشاور میں ہی ہے، اور یہاں پہ اس میں تقریباً کوئی 150 کے قریب بچے زیر تعلیم ہیں، ان کو 5 ملین کے لیے کی رقم جو ہے ان کے لیے مختص کی گئی ہے۔ باقی ہمارا ایک انسٹیٹیوٹ ہے، انسٹیٹیوٹ آف پروستھیٹک اینڈ آرتھوٹک سائنسز، اس کی کا جو ہے بورڈ آف مینجمنٹ کے چیئرمین اور ممبران کی کو دوسرے ٹرم کے لیے تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے۔ یہ باقی ایسے ایشوز ہیں جو میں ہم آپ کو پریس ریلیز میں ان کی تفصیل دے دیں گے، لیکن جو مین پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ جو آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔